چند سوالات اور عزیزوں نے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ عالمی وبا کون سی سنت الہی کو توڑنے کی وجہ سے پھیلی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک سنت کے توڑنے سے نہیں ہوئی ہے، یہ کئی قوانین خدا سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ آہستہ آہستہ جب ہم سے آشنا ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا توڑا ہے ہم نے، کیا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ زمین کائنات میں ایک ضلع کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ پاک کی باقی کائنات کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ کیوں ایک ضلع کے لیے اتنی وسیع کائنات ہے؟ بھلے یہ ساری کائنات انسان سے تعلق رکھتی ہے، یہ زمین بھی جس کے اوپر انسان قائم ہے، آباد ہے، یہ اسی کا ایک جز ہے، اور یہ جز منقطع نہیں ہے، یہ جزیرہ نہیں ہے، بلکہ ایک متصل، اس کائنات کا متصل جز ہے۔ اور ہمارے لیے جس طرح یہ زمین اہمیت رکھتی ہے، وہ باقی کائنات بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، چونکہ ہمیں اس سب کے مطالعہ کا حکم دیا گیا ہے، غور کرنے کا جو کہا گیا، تدبر زمین و آسمان دونوں میں اور کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں خدا نے رکھا ہے۔ خوب اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کا مطالعہ تمہارے لیے ضروری ہے، کہ تمہاری بہت بنیادی ضرورت وہاں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سنن الہی کتنے ہیں، فہرست مل سکتی ہے، اور سنن پہچاننے کی خصوصی نشانی کیا ہے؟ یہ وہی کلپ کے چکر میں ہے کہ ایک کلپ میں سارا سمندر بند کر کے دے دیں۔ اس کے لیے آپ کو فہرست نہیں، تفصیل مانگو، کہو کہ سنن کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے۔ فہرست سے کام نہیں چلے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ طبعی قوانین جن کو سنن الہی کے حوالے سے پرکھ رہے ہیں، فطری نہیں ہیں؟ اب سوال اتنا واضح نہیں ہے کہ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، دوبارہ وضاحت کر کے پوچھیں تاکہ جواب دیں۔ جنت و جہنم میں جو انسان کے لیے سزا و جزا ہوگی، جن کا قرآن مجید کے سورہ رحمان سمیت مختلف دیگر صورتوں میں ذکر ملتا ہے، کیا وہ بھی سنن الہی کے مطابق ہیں؟ بلے، جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جنت و جہنم انہی قوانین ہی کے نتائج ہیں، انہی سنن کے عاقبت ہے۔ انسان جب اللہ کے قوانین پہ جس طرح سے چلے گا، اسی کا انجام جنت ہے اور اسی کا انجام جہنم ہے۔ علیحدہ سے حقیقتیں نہیں ہیں، جنت و جہنم یہاں بن رہی ہے، انسان خود بنا رہا ہے، اور سنن الہی کے اندر اپنے کردار سے ہی دونوں کو تشکیل دے رہا ہے۔ کوئی جنت بنا رہا ہے اور کوئی جہنم بنا رہا ہے، اور اس کی وضاحت کریں گے کہ اخروی جنت و جہنم سے پہلے دنیاوی جنت و جہنم ہے، کہ ابھی موجودہ جہنم دنیاوی ہے، یہ وبا جو پھیل گئی ہے یہ خود انسان نے بنائی ہے۔ اسی طرح اگر امن و امان ہو اور رفاہ ہو، رزق کی وسعت ہو، آسودگی ہو، چین ہو، یہ دنیاوی جنت ہے۔ تو یہ جنت جب یہاں جنت بنے گی تو آخرت میں اس کا ایک اعلیٰ درجہ انسان کو نصیب ہوگا۔ جہاں جہنم بنائی ہے تو وہاں بھی جہنم کے انتظار میں ہی ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ، تیل وغیرہ انسانی زمین کی بقا کے لیے ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے، اور دوسری طرف انسان کی ترقی و ٹیکنالوجی کا سارا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے، ورنہ تو انسان اونٹوں اور گھوڑوں پر ہی رہتا۔ نہ، ٹیکنالوجی کا مطلب زمین کی تباہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا مطلب زمین کی شناخت ہے۔ آپ ٹیکنالوجی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہو، آپ نے ٹیکنالوجی سے ایٹم بم بنایا ہے۔ خوب اگر آپ نے ایٹم تلاش کر لیا نا، ایٹم کی طاقت بھی تلاش کر لی، اسے تباہی کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہو آپ؟ یہی کافی نہیں تھا کہ آپ ایٹم کی طاقت تک پہنچ گئے اور اس طاقت سے زمین کی بقا اور انسانیت کی فلاح کے لیے استفادہ کرتے، اس ایٹمی طاقت سے؟ آپ نے تباہی کے لیے ہر چیز جو آپ نے علوم سے، ٹیکنالوجی، سائنس سے کوئی بھی اللہ کا قانون کشف کیا ہے، چونکہ مواحد نہیں تھے اس وجہ سے اس کو تباہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثلا یہی کرونا وائرس، یہ ایک انسانی مہارت تھی کہ انسان ایسی مہلک چیز بھی بنا سکتا ہے، یعنی انسان ایسے جراثیم بنا سکتا ہے۔ خوب یہ جراثیم فصلیں بڑھانے کے لیے، جنگل اگانے کے لیے، زمین کو مزید سرسبز بنانے کے لیے، انسانوں کی صحت، مثلا اگر کرونا انسان کو تباہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے تو ایک کرونا انسان کی بہبود کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہی بیکٹیریا ہی ہے نا، جو جراثیم ہیں، جو آپ کو بیمار بھی کرتے ہیں، اور جراثیم ہی ہیں جو آپ کو صحت مند بھی رکھتے ہیں۔
آپ کی غذائیت ساری انہی جراثیم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. آپ جو پکاتے ہو، آپ جو بناتے ہو، آپ جو جماتے ہو، آپ جو سب کچھ کرتے ہو، جراثیم کا ہی سارا عمل دخل ہے نا. اگر یہ جراثیم کا عمل دخل ختم کر دیں تو نہ فصلیں اگیں گی، نہ کوئی چیز بنے گی آپ کے لیے. دودھ دہی کچھ بھی نہیں ہے، آئس کریم نہیں ہے. تو جہاں پر آپ کے لیے یہ اگر اس موجودات سے، یعنی یہ میکروبی اور وائرس کی دنیا سے اگر آپ کو آشنائی ہو گئی اور قانون خدا و سنت خدا سمجھ لیا ہے آپ نے، تو اس کو تباہی کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اس سے مہلک کیوں بنایا آپ نے؟ اس سے مفید بھی کام استفادہ کر سکتے تھے آپ. یہ فرق ہے. ٹیکنالوجی کو اگر آپ جہانگیری کے لیے کریں گے تو تباہی، جہان بینی کے لیے کریں گے تو یہ آپ کی نجات اور رفاہ کے لیے ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نظام ہستی کو سمجھنے کے لیے اور معرفت خدا و قرب خدا اس ماہ خدا میں عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و علیہ.